بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أن أحدثه إلى آخر الحديث. رواه البخاري والمسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، ایک لمبی حدیث پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں، اور اس حدیث سے سبق کیا ملتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، سمجھنے کے لائق ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے جو ام سلیم سے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم نے اپنے گھر کے دوسرے لوگوں سے کہا، اس میں ابو طلحہ یعنی ان کے شوہر ابھی موجود نہیں ہے. ام سلیم نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے وفات کی خبر نہیں دے گا. بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ کو خبر بیوی یہ کہہ رہی ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے میں دوں گی ان کو جب وہ گھر آئیں گے. خیر، آخر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور سب سے پہلے ام سلیم نے ان کے سامنے شام کا کھانا رکھا اور انہوں نے ساتھ میں کھانا کھایا، اور ام سلیم نے ان کے لیے اچھی طرح بناؤ سنگار کیا، اچھے کپڑے پہنے، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے ان کے ساتھ صحبت اور ہم بستری بھی کی. جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا، کہنے کا انداز دیکھیے، ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یوں کہتی ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی چیز مانگے، کسی گھر والوں سے کوئی چیز مانگے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو کیا وہ گھر والے اس چیز کو، اپنی امانت کو جنہوں نے رکھوائی ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ ابو طلحہ نے فرمایا نہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امانت کو واپس ادا کر دے. ام سلیم نے کہا ایسے ہی ہمارا جو بیٹا تھا وہ بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اس بیٹے کو اپنے پاس واپس بلا لیا ہے، یعنی وہ وفات ہو چکا ہے، لہذا ابو طلحہ آپ صبر کیجئے. ابو طلحہ یہ سن کر غصے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے، میں گھر آیا ہوں، سفر سے آیا ہوں، میں بیٹے کے بارے میں پوچھ بھی رہا ہوں. اچھا، دوسری روایت میں بخاری میں ایک جگہ پر ہے اور دوسری جگہ پر بھی ہے، مسلم میں ایک جگہ پر یہ قصہ ہے، دوسری جگہ پر بھی یہ قصہ ہے، اور تمام قصوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ ابو طلحہ نے گھر آ کے پوچھا بھی کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے توریہ، ڈبل میننگ والا لفظ استعمال کیا، کہا وہ آرام سے ہے، آرام سے ہے. وہ ابو طلحہ یہ سمجھے کہ بھئی آرام سے سو گئے ہوں گے. ام سلیم کے ذہن میں یہ تھا بھئی آرام سے، بھئی اللہ کی امان میں اب پہنچ گئے ہیں، اب انتقال ہو گیا، اب آرام ہو گیا ان کو پوری زندگی کا، یہ ان کے ذہن میں تھا. اچھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب غصے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور حضور کو جا کر خبر دیتا ہوں. حضور کے پاس گئے، پورا قصہ جو رات میں پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اللہ کے نبی نے دعا دی کہ ابو طلحہ، اللہ آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی رات جو گزری ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماوے. خیر، دن گزرے، وقت گزرے،
8-9 مہینے گزرے. اس کے بعد ایک سفر سے حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم یہ واپس آ رہے تھے اور ان کو درد شروع ہو گیا، درد سے حمل والا درد شروع ہو گیا. تو ابو طلحہ وہیں پر باہر رک گئے اور اللہ کے نبی اور صحابہ سب مدینہ میں داخل ہو گئے واپس. کچھ دیر کے بعد ام سلیم نے کہا کہ ابھی مجھے تکلیف نہیں ہے، ابھی مجھے اطمینان ہے. کہا کہ چلو مدینہ چلے. جیسے کہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں داخل ہو جانے کے بعد ام سلیم کو پھر سے درد ذے حمل والا درد جو ہے وہ شروع ہوا. خیر اس کے بعد ابو طلحہ کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا. تو ام سلیم نے کہا کہ کوئی بھی اس کے منہ میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالے گا، ان کو کچھ بھی کوئی نہیں کھلائے گا. کہا کہ سب سے پہلے ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. چنانچہ حضور کے پاس لے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر اونٹ کو داغ دینے کا ایک آلہ تھا، آپ نے اس کو رکھا اور وہ بچے کو جو پیدا ہوا تھا لڑکا اس کو گود میں لیا اور مدینہ کی کھجور عجوا کھجور منگوائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبائی اور اس کا لعاب جو ہے وہ بچے کے منہ میں رکھا اور وہ بچہ اس کو چوسنے لگا. تو اس نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ والے کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسا یہ بچہ چوس رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکے کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہوگا، عبداللہ ابن ابی طلحہ اس لڑکے کا نام. اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یعنی حضرت ابو طلحہ کو اور ان کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی، 9 اولاد ہوئی ہے ان کی 9 اور 9 کے 9 حافظ قرآن ہوئی ہے. یہ واقعہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، الگ الگ طرق میں ہے، الگ الگ روات کے ساتھ یہ موجود ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے قصہ اور واقعہ بیان کیا. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے چند باتیں آپ کو سمجھانی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی، اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچائی کس نے ہے، یہ بات ہم تک پہنچائی کس نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حضرت انس کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں اور ابھی حضور نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا ہے، اپنا مکان بھی نہیں بنایا اور حضور اس فکر کے اندر ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر پہلے ہو جاوے اور حضور اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، جہاں سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا رہے ہیں. اسی ہما ہمی کے عالم میں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کر لاتی اور کہتی ہے پیارے آقا میرا یہ 10 سال کا بچہ آپ کی خدمت میں وقف ہے، آپ اس کو اپنا خادم بنا لیجئے. وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے. حضرت انس کے والد جو ہیں مالک، انس بن مالک جو والد ہے وہ زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، مر گئے تھے وہ. تو ان کی امی نے، حضرت انس کی امی نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا. اور یہ جو پورا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یعنی اپنی امی اور اپنے جن کی پرورش میں آپ رہے، جو آپ کے باپ کہلائے حضرت ابو طلحہ، یہ ان کا واقعہ حضرت انس بیان کر رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس پہلی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نے بہت دعائیں دی حضرت انس کو، بہت دعائیں دی، اتنی دعائیں دی کہ فرمایا اللہ اس کو مال بھی عطا فرمائے، اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے، اور بھی دعائیں دی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی دعا کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے 100 برس کی زندگی حضرت انس کو عطا فرمائی تھی، 100 برس کی، اور 100 کے قریب اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ان کی نسل یعنی 4 پیڑھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، یعنی پوتے تک کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ. ایسی برکت اللہ نے ان کے خاندان میں، ان کی زندگی میں، ان کی اولادوں میں عطا فرمائی تھی. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، جو حدیث میں نے مکمل آپ کے سامنے بیان کی. یہ حدیث جو ہمیں سمجھانا چاہتی ہے، سب سے پہلی بات حدیث جو ہمیں بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تکلیف کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم پوری زندگی صبر کا پاٹھ پڑھتے ہیں،
ہم پوری زندگی صبر کرنے کا سبق پڑھتے ہیں، صبر کی تسبیح، کسی کے ساتھ کچھ پیش آ گیا تو ہم اس کو صبر کا کہتے ہیں، لیکن جب ہمارے خود کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آئے تو ہم کیسی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی پوری زندگی صبر کو کہہ رہا ہے، جب اس کے ساتھ حالات آئے، پریشانیاں آئے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے واقعے کو اٹھا کر دیکھے کہ حضرت ام سلیم نے، دیکھیے عام طور پر اولاد کی فطری محبت جتنی ماں میں ہوتی ہے وہ باپ میں نہیں ہوتی ہے، یعنی جتنی ماں کو لگاؤ ہوتا ہے اور جتنی ماں کڑنے والی ہوتی ہے، جتنی ماں محبت، جتنی شفقت، اس لیے تو اولادیں جو عام طور پر ماؤں کے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ باپ کی شفقت بھی ہوتی ہے لیکن وہ شفقت کے ساتھ ایک ڈر، ایک رعب بھی ہوتا ہے، اور ماں کے اندر شفقت ہی شفقت، پیار ہی پیار ہوتا ہے، اس لیے ماں کو سب چیز بول بھی دیتی ہے اولادیں، باپ کے سامنے وہ ہمت نہیں ہوا کرتی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ خیر، لیکن اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا صبر آپ اٹھا کر دیکھیں، اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، ایک تو خود اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھنا، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، اور وہی صبر کی ہمت دوسرے کو دینا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو طلحہ کو بات پتہ چلتی اور وہ ام سلیم کو صبر کرنے کا کہتے ہیں، یہاں ام سلیم رضی اللہ عنہ خود صبر کر رہی ہے، اور اپنے شوہر سے بات کرنے کا انداز، کیا انداز ہے حضرت ام سلیم کا، کہا کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ امانت رکھوانے والا واپس امانت لینے کے لیے آ جاوے تو کیا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے یا اس کو واپس کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ واپس کر دیں گے۔ اس مثال کے ذریعے سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہی تھی، ہم سب جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کے یہاں سے ہم امانت ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے، کسی کو کوئی حق، کسی کو کوئی اختیار نہیں بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات عزیز بزرگوں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ صبر کے بارے میں فرمایا یہ صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، صبر جو ہے وہ انسان کی ہمت کی چابی ہے، صبر جو ہے اس کی وجہ سے اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے فرماتے ہیں، صبر یہ ایسی چیز ہے اللہ اس کی وجہ سے وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو مقام اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبر کے اوپر نبیوں والا مقام، ایسے ہی نہیں، قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کے موقع پر وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سب بھی آپ کے ہیں، جن کو بلایا وہ بھی آپ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی آپ کا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ کام اگر کسی نے کر لیا صبر تو اللہ نے بدلے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کو اپنی طرف سے صلوات عطا کریں گے۔ اور صلوات کیا ہے؟ صلوات وہ خاص رحمت ہے جو اللہ صرف نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی وہی نعمتیں، وہی رحمتیں عطا کرتے ہیں جو اللہ نبیوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ واقعہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر صبر کو پیدا کریں۔ صبر کہنے کا، تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ پہلے تو دیکھیے اللہ سے کبھی مانگے ہی نہیں صبر، آ جاوے تو کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے کہ اللہ سے تو عافیت ہی مانگنی ہے ہمیشہ، کبھی یہ نہیں مانگنا کہ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ صبر عطا فرما، نہیں، اللہ عافیت ہی عطا فرما۔ آ گئی تکلیف تو پھر صبر کرنا ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے تم صبر کیوں مانگ رہے، عافیت ہی مانگو پہلے سے ہی، کہ اللہ عافیت اگر آ جاوے حالات تو پھر صبر کرنا ہے۔ پہلی بات تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات حدیث یہ جو بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ توریہ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ توریہ کس کو کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں ڈبل میننگ الفاظ کا استعمال کرنا، ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنا، یعنی سامنے والے کو، یعنی انسان وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے لیکن سامنے والے کو غلط فہمی میں ڈال دے۔ یہ جب ہی جائز ہے جب کوئی اچھی چیز کے لیے، کوئی صلح کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے
آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو توریہ جائز ہے، ورنہ اگر روزانہ ہی کوئی توریہ استعمال کرنے لگ جاوے، ہر چیز کے اندر توریہ ڈبل، تو انسان کی وقت قدر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر سے ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کچھ بات تو کر رہا ہے لیکن اس بات کے پیچھے اس کا کیا مقصد چھپا ہوا ہوگا، تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو توریہ کا استعمال، جیسے اس کی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہے اور ابوبکر صدیق کے غلام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 2 اونٹنیاں ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ یہاں مکہ کے اندر انعام یہ رکھا ہوا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا ان کو 100 اونٹوں کا انعام۔ تو ایک شخص کی ملاقات ہو گئی، یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا، حضور کو نہیں پہچانتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے آپ کے ساتھ، یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ میرا ہادی ہے۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانے والا۔ تو سامنے والا سمجھا جیسے گوگل میپ راستہ بتاتا ہے، جیسے انسان راستہ بتاتے ہیں، جب راستے کی خبر نہیں پڑتی وہ راستہ بتانے والا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ تھا کہ مجھے آخرت کا اور دین کا راستہ بتانے والی، میری ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں یہ شخص۔ سامنے والا مغالطے میں پڑ جاوے اور بولنے والے کا مقصد جھوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے جب ابو طلحہ نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وفات پا گیا ہے، یا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ بچہ سو رہا ہے اندر، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت ام سلیم نے کہ وہ جھوٹ نہیں تھے اور سامنے والے یہ سمجھے کہ کوئی بات دوسری ہوگی، اس میں دوسرے معنی نکل سکتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جس گھر میں، جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، جو زندگی، جو حالات، جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، پوری بت پرستی کو انہوں نے دیکھا ہے، بتوں سے ان کو نفرت تھی بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک دن کیا ہوا، میلے کے اندر سب کے سب لوگ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا آپ نہیں آئیں گے میلے میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ لوگ یہ سمجھے ہاتھ پیر میں درد ہوگا، بخار ہوگا، کچھ اور چیز اندر کی کوئی تکلیف ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ میں دل سے بیمار ہوں، یہ روزانہ تمہارا جو شرک دیکھ رہا ہوں، یہ روزانہ تمہارے جو گناہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو روزانہ اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا تھا۔ اس حدیث نے دوسری بات ہمیں یہ بتلائی ہے کہ توریہ کا استعمال لیکن جھوٹ کے لیے نہ ہو، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں نہ ہو، ہر ایسی جگہ پر نہ ہو کہ جہاں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انسان سامنے والے کو مغالطے کے لیے، بعض لوگ تو اس کو حربہ ہی بنا لیتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر رشتہ داری جوڑنے کی بات ہو، اسی طریقے سے جان کا معاملہ ہو، خطرے کا معاملہ ہو، ایسی جگہ پر اگر کسی نے توریہ کا استعمال کیا تو جائز ہے۔ جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب انگریزوں کی طرف سے وارنٹ نکلا تو چھتے والی مسجد کے اندر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو انگریز پہچانتے نہیں تھے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے تو وہ تو ایسی شخصیت ہوں گے کہ بالکل بدن کے اعتبار سے مضبوط، لمبے تڑنگے ہوں گے، آجو باجو میں 4-5 سیکیورٹی، لیکن وہی بندہ مسجد کے اندر صفائی کر رہا ہے، پولیس آئی پکڑنے کے لیے، اور ایک بندہ مسجد میں صفائی کر رہا ہے، تو لوگ سمجھے کوئی ہوں گے ہی مسجد کے خادم، اور وہی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ۔ انہی سے پوچھا ہے قاسم کو جانتے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی یہاں کھڑے تھے، تھوڑے سے قدم پیچھے ہٹ کے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہیں پر کھڑے تھے۔ سامنے والا یہ سمجھا کہ ہاں آئے ہوں گے اور آ کے چلے گئے ہوں گے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد یہ لیا کہ میں ہی تو ابھی یہاں کھڑا تھا، یہ جھوٹ نہیں ہوا، اور سامنے والا مغالطے میں پڑ گیا۔ تو یہ حدیث دوسری بات یہ بتلا رہی۔ تیسری بات اس حدیث میں جو ذکر کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق لعاب مبارک کے اندر اللہ نے بڑی زبردست برکتیں رکھی ہے۔ جب حضرت
ابو طلحہ اپنے بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں رکھا، وہی کھجور چبا کر تہنیک جس کو کہتے ہیں، وہی چبا کر اپنا لعاب مبارک، اس لعاب کی برکتیں اتنی تھی، لکھا ہے کتابوں کے اندر 9 اولاد ہوئی ان کی، اور 9 کے 9 قرآن کی ماہر اور جانکار اولاد ہوئی، یہ حضور کے لعاب کی برکت۔ اور کیوں نہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں کی درد کے اندر، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں یہاں اعلان کر رہے، حضرت علی کو تو پتہ بھی نہیں ہے، فرما رہے حضور کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے وہ جو رات تھی، ہم سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آ کر یوں گزرتے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ جیسے اس کی ایک میں موٹی سی مثال دوں کہ بعض مرتبہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان فوٹو پڑھانے کے لیے آتا ہے خالی، کہ کم سے کم بھی ہاں ہم بھی آ گئے ہیں اور ہم بھی اس چیز کے اندر شریک ہو گئے ہیں، کہ کسی جگہ پر لوگوں کو بلایا مجمع کو کہ بھئی گھر میں سے 2 آدمی، تو وہاں جا کے ان سے مصافحہ کر کے آ جانا، حاضری دے کر آ جانا کہ ہم بھی موجود ہے، یعنی یہ بتلا دیا جائے کہ میری موجودگی ہے۔ صحابہ فرماتے وہ جو رات تھی ہم سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے تھے اور ہم پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ حضور ہم موجود ہے، تاکہ حضور کی نظر ہمارے اوپر پڑے اور وہ جھنڈا ہمیں مل جاوے، وہ تلوار ہمیں مل جاوے، کیونکہ صبح حضور کی طرف سے تو اعلان وہ ہوا ہے، یوں نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یوں فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتے، کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا۔ صبح کے وقت حضور اعلان کرتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ علی کو تو آنکھوں کی تکلیف ہے۔ اب دیکھیے ظاہری اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہے، ایک تو تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود حضور ان کو بلا رہے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ان کو اپنا لعاب مبارک آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے اس آنکھ میں کبھی درد تھا ہی نہیں، یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ ایک اور موقع ہے، مدینہ المنورہ میں کے راستے پر ایک کنواں آتا ہے، اب بھی موجود ہے، بہت سارے حجاج کرام وہاں سے پانی بھی نکالتے، بیر روحا بھی اس کو کہتے ہیں اور آب شفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں بھی کئی انبیاء کرام اس کنویں پر رکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، بڑی برکتیں ہیں اس پانی کے اندر۔ تو تیسری بات یہ حدیث جو ہمیں سمجھا رہی ہے، جو سکھا رہی ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، بہت سارے لوگ تبرکات انبیاء، نبی کی برکت والی چیزوں سے فضیلت حاصل کرنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں، درست نہیں سمجھتے ہیں، دراصل وہ گمراہی اور غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ تو تیسری بات حدیث یہ جو بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ چوتھی بات جو حدیث یہ بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اتنی زبردست ہے اس واقعے کے اندر، حضور نے جو دعا کی ہے وہ دعا ہو بہو قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے حضرت ابو طلحہ کے لیے، ایسی برکت ان کی اولاد کے اندر ہوئی ہے کہ ابو طلحہ فرماتے ہیں 9 اولادیں ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو قرآن کا ماہر اور سب کو قرآن کا جانکار اور سب کو قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کے بارے میں ماہر بنایا۔ 5ویں بات جو اس حدیث نے ہمیں جو سمجھائی ہے وہ یہ ہے عبداللہ نام رکھنا یہ مستحب ہے، اور عبداللہ نام رکھنا یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، سب جھونے نام ہو گئے، پرانے نام ہو گئے۔ ناموں کے سلسلے میں ہم بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے، ایک ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ حضور نے جب نام رکھا ان کا، جو حضرت ابو طلحہ کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، وہ نام رکھا تو عبداللہ نام رکھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ نام کی بڑی برکتیں ہیں، جیسے عبد الرحمن نام کی بڑی برکتیں ہیں، عبداللہ نام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو جہاں مخاطب کیا ہے، اپنے نبی کی جہاں فضیلت بیان فرمائی، اپنے نبی کے لیے کوئی اہم شان بیان فرمائی ہے، وہاں نبی کا نام نہیں لیا ہے، وہاں نبی کا لقب عبداللہ، عبد الرحمن، عبدہ، کہ میرے بندے،
اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اور وہ کون؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان، ایک مسلمان صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جاوے، اور جو بندہ بن گیا اس کے لیے بندگی کرنا پھر بہت آسان ہے۔ تو ہم اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ تو خیر، میں پانچویں چیز جو اس حدیث سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام یہ بڑے ہی پسندیدہ ہے۔ ناموں کے سلسلے میں ایک بڑی کوتاہی ہم یہ کرتے ہیں، بہت کوتاہی۔ نام چاہیے نئے، اور ایسے نام ہونے چاہیے جو کسی نے آج تک نہیں رکھے ہو۔ اور اب تو ناموں میں فلیور آئے ہیں الگ الگ طرح کے، کسی کو پاکستانی نام چاہیے، کسی کو ترکی والے نام چاہیے، کسی کو عدد کے حساب سے نام چاہیے، کسی کو ماں باپ کے نام کو جوڑ کر کوئی ایک ایسا نام بنتا ہو، چاہے مطلب کچھ بھی ہوتا ہو، بس ہمیں وہی نام رکھنا ہے۔ تو یہ الگ الگ فیشنیبل نام آئے ہیں آج کے دور میں، اور وہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تو جھونے ہو گئے نا مول صاحب۔ اب کچھ نوے نام لاؤ نے۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہے، انبیاء کرام، اور اس میں 27-28 کے قریب نام تو ہے قرآن اور حدیث میں موجود، اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہے کم و بیش، اور ہزاروں کے قریب صحابہ کے نام ہمارے سامنے موجود ہے۔ 313 بدری صحابہ تو ویسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے، جو صحابہ بدر میں شریک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ جو شخص بدری صحابہ کا صرف نام پڑھ لے، بدری صحابہ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو ویسے ہی قبول فرما لیں گے۔ جن کے ناموں کے اندر اللہ نے ان کی برکت رکھی ہے، اگر وہی نام ہماری اولادوں کے ہوں گے تو اللہ کیسی برکت عطا فرمائیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے، ہم اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ، سب سے بہترین گفٹ کیا دے سکتے ہیں پوری زندگی میں؟ مال، گھر، فیکٹری، جائیداد، لیکن یہ سب چیزیں 0-0 ہو جائے گی اس کی موت کے وقت۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہے گی وہ ہے اس کا اچھا نام۔ آج رکھ لیا، حشر کے میدان تک بھی، جنت میں جانے تک بھی اس کو وہی نام سے پکارا جائے گا، قبر میں بھی اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اسی نام سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو نام ایسا رکھے کہ اولاد اپنے نام کے اوپر فخر کرے اور کہے کہ میرے والد نے میرا یہ نام رکھا تھا، میرے دادا نے میرا یہ نام رکھا تھا، کہ جس نام کے اندر صحابی والا اور معنی جس کا اچھا ہو، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا اچھا تذکرہ ملتا ہو۔ خیر، میں نے ایک حدیث لمبی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس میں سے کچھ 4-5 فائدے کی باتیں میں نے ذکر کی، انشاءاللہ مزید باقی آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔